نہیں کرنا ہے۔ بچہ رات میں دیر سے آیا، 2 بجے آیا، باپ پوچھے اس سے کہاں گئے تھے بھائی، کہاں گئے تھے اتنی رات میں، کیوں گیا تھا؟ وہاں تھا، اچھا ٹھیک ہے، آئندہ ایسا نہیں کرنا، 10 بجے 11 بجے کے اندر گھر میں ہونا چاہیے۔ بیٹی ہے، بیٹی دیر سے آ رہی ہے، ماں باپ کو فکر نہیں ہے، کہاں ہے، فون کر کے پوچھا، اس کے پاس بھی موبائل ہے، میں سہیلی کے گھر پہ ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، بتانا چاہیے ہم کو کہاں ہے، کیسا جا رہی ہے، بس اسٹاپ پہ کہاں ہے، بس اسٹاپ پہ جاتی تو وہاں پہ کیا حالات ہوتے ہیں، نوجوان چھیڑتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پھر یہ پڑھتی ہے تو کیسا پڑھتی ہے، کسی کی بائک پہ گھوم تو نہیں رہی، یہاں وہاں جا رہی، فلموں کے لیے ادھر ادھر تو نہیں جا رہی ہے، جاسوسی بھی نہیں، لیکن نگرانی تو ہونا چاہیے۔ بچوں کے حالات، بچہ بگڑ رہا ہے، اس کی بات یعنی آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے بار بار گانے گا رہا ہے، ہاں کچھ تو گڑبڑ ہے، اس کے ذہن بگڑ رہا ہے، کچھ بار بار کنگھی کر رہا ہے، بار بار گانے گا رہا ہے، تو کچھ تو گڑبڑ ہے اس کی۔ اس کو بٹھا کے سمجھایا، بیٹا دیکھو ہماری عزت خراب مت کر، بیٹی ہے ذرا زیادہ ہی زینت کر کے جا رہی کالج کو، پہلے ایسا نہیں کرتی تھی، ابھی زیادہ کر رہی ہے، کچھ تو بات ہے، ماں باپ کو بھانپنا چاہیے۔ چولہا چکی ہی میں اگر کھوئے رہے تو چکی پیسنی پڑے گی، آدمی کو جو ہے عزت چولہے میں چلی جائے گی۔ دھیان دینا بچوں کو، تبدیلیاں اس میں آ رہی ہیں، نگرانی کرنا بچوں کی، جاسوسی بھی نہیں کہ اس کے بیگ کھول کھول کے دیکھ رہے اور کیا کر رہے ہیں سب میرے پیچھے، میرے بیگ کیوں کھولے، میرے اس میں کیوں دیکھے، میرے یہ کیوں کر رہے، پیچھے پیچھے آ رہا چھپ چھپ کے باپ، ایسا ویسا بھی نہیں، ایک دم جاسوسی بھی نہیں۔ بعض اوقات جاسوسی سے بھی انسان بگڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ جب اس پہ بھروسہ نہیں کر رہے ہیں تو وہ ایسا کرے گا جو آپ کا بھروسہ توڑنے والی چیز ہو۔ تو نگرانی کرنا، ان کے احوال پر دھیان دینا، اور مناسب وقت میں صحیح نصیحت ان کو کرنا، خاص جب بچوں کی عمر بڑھنے لگے اور وہ بالغ ہونے لگے، ماں باپ کا کام ہے ان کو بٹھا کے سمجھانا۔ جوان بچی کو ماں بٹھا کے سمجھا، دیکھ بیٹا ایسا 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 رہتا، اس عمر میں دل میں یہ جذبات پیدا ہوتے ہیں، یہ خیالات آتے ہیں، بعض اوقات بھولے بھالی بچیاں دھوکے میں آ جاتی ہیں، ایسا نہیں کرنا۔ ماں سمجھائے، ماں سمجھائے، باپ بیٹے کو سمجھائے، دیکھو بیٹا ایسا ایسا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں، ہم بھی اس عمر سے گزرے ہیں، لیکن یہ چیزیں، ایسی چیزیں کرتے ہیں بعض بچے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے گھر کی عزت ہے، اپنا اسلام میں ایسا ہے۔ اتنا بھی فری نہیں ہونا کہ اپنے پوری زندگی بھر میں میرے سے غلطی ایسی ہوئی تھی، بعض ماں باپ بہت ہی فری ہوتے ہیں، پورا اپنا ریکارڈ سنایا، بیٹا بولا چلو باپ سے ہی غلطی ہوئی تو اب میرے سے کرنے میں کیا مسئلہ ہے، اگر ڈانٹے گا تو بولے گا آپ نے بھی تو کیا تھا نا ایسا، آپ بھی تو ایسا کر کے آئے ہیں، مجھ کو سکھا رہے ہیں، میرا اپنا میں دیکھ لوں گا، آپ نے سنے تھے کہ اپنے ابو کی، میں بھی آپ کی نہیں سننے والا۔ اتنا بھی پورا اپنا ریکارڈ، پورا فال نامہ کھول کے نہیں رکھے اس کے سامنے، بس اس کو بتایا کہ کیا اس عمر میں غلطیاں انسان کر سکتا ہے، وہ بتایا اس کو، وہ بتایا اس کو۔ تو نگرانی کرنا، نگرانی کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک سرپرست ہے، اس سے اس کے ماتحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس کو امام بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاثۃ قد حرم اللہ علیہ الجنہ، 3 لوگ ہیں اللہ نے جنت کو ان پر حرام کر دیا ہے۔ کون ہیں وہ 3 لوگ؟ مدمن الخمر والعاق والدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، کہ پہلا وہ ہے شراب میں دھت رہنے والا، شراب میں دھت رہنے والا، 2 ماں باپ سے بدسلوکی کرنے والا، ماں باپ سے رشتہ توڑنے والا، اور 3 وہ دیوس بے غیرت آدمی کہ جو اپنے گھر والوں میں بے حیائی دیکھ کر، گندگی اور خباثت دیکھ کے خاموش رہے۔ دیکھ رہا ہے بچی باہر، اس کا بوائے فرینڈ آیا ہے گاڑی پہ لینے کے لیے کالج کو، اور بیٹی جا رہی اس کے ساتھ بیٹھ کے، بے غیرت باپ اخبار پڑھتے بیٹھا ہے، اس کو بولی کیا لگائی تو، یہ کسی دوسرے کی گاڑی پہ جا رہی، کہاں جا رہی تو بیٹا، صحیح بات نہیں ہے، اس کو بتائے ماں باپ، غیرت ہونا چاہیے آدمی۔ دوست کو گھر پہ لے کے آ گئی، باپ سے انٹروڈیوس کرا رہی اس کو، یہ فلانا، یہ پپو ہے، یہ فلانا چپو ہے، باپ بھی گھبرایا اور ہاتھ میں، ہاں کیا ہوا ایسا، بیٹی دوسرے کو لے کے آ گئی، یہ میرا فرینڈ ہے، آپ پہچانتے نہیں پہچانتا بیٹا، اب کتنے 2 سال سے تو میں اس کے ساتھ جا رہی ہوں کالج کو، آپ کبھی دیکھے نہیں مجھ کو۔ بیٹا لے کے آ گیا آفس سے کسی مہمان کو،
ہم لوگ میرے ساتھ جاب کرتی ہے، میری پارٹنر ہے، یہ سب چیزیں ماں باپ بے غیرتی کے ساتھ اس کو برداشت کر کے جائیں. بعض اوقات ماں باپ کو بتائیں کیا بولتے ہیں، ارے بھائی یہ زمانہ ہی الگ ہے، کون سنتا ہے اس میں، کون سنتا. اگر آپ کی پوری گھر جلائے گا آپ کا تو آپ چپ بیٹھو گے؟ آپ کے پورے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے گا، آپ چپ رہو گے؟ آپ کی عزت پھاڑ رہا ہے، وہ پوری عزت نیلام کر رہا ہے آپ کی. آپ کو حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے نگرانی کرنا بچوں کی. اس لیے گھر کے اندر ماں باپ نے ایسا رہنا چاہیے کہ بچے ماں باپ کو ڈریں. ماں باپ کی غلطیاں جب بچوں کے سامنے آتی ہیں تو نڈر ہو جاتے ہیں. بیوی شوہر کے جو جھگڑے ہیں جب بچوں کے سامنے ہوتے ہیں ان کا ڈر اڑ جاتا ہے، ان کا ڈر اڑ جاتا ہے. ان کا ڈر نہیں اڑنا چاہیے. باپ کی عظمت ہونا چاہیے، ماں کا احترام ہونا چاہیے. ان کے سامنے ان کے ساتھ شریک ہوں گے بے حیائیوں میں، ان کے ساتھ میں بیٹھ کے فلمیں دیکھیں گے، پکنک میں جائیں گے، سب بے حیائی کریں گے. کون سنے گا آپ کی؟ نہیں سنیں گے. لیکن ایک ڈر رہنا چاہیے کہ نہیں ہمارے ابو ایسے ہیں، ان کو یہ نہیں چلتا ہے. اور ایسا کہ ڈر ہو اور محبت بھی ہو. وہ ڈر فائدہ مند ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت بھی ہو، کہ اتنی محبت ہو کہ باپ کو ناراض نہیں کر سکتی بیٹی. اتنا ڈر ہو کہ باپ کے سامنے آئے تو گھبرا جائے گی. ایسا ہونا چاہیے، محبت بھی اور ڈر بھی. ایک دم وقار کے ساتھ ماں باپ نے اولاد کے ساتھ رہنا چاہیے. فری لیکن ایک حد میں ہے، اور ڈر لیکن ایک حد میں ہے. یہ چیزیں ہونا چاہیے. تو یہ بات معلوم ہوتی کہ دیوس جو ہے اس پر جنت حرام ہے.